بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 14، متى تدخل الفاء على جواب الشرط جوازا؟ آنسر نمبر 14، تدخل الفاء على جواب الشرط جوازا اذا كان مضارعا مثبتا نحو من يطلب يجد من يطلب فيجد من يطلب فيجد۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 14 میں کہ متى تدخل الفاء على جواب الشرط جوازا، کب فائے جزائیہ کا داخل ہونا جائز ہے علی جواب الشرط جواب شرط پر جوازا، یعنی جائزی طور پہ، واجبی نہیں بلکہ جائزی طور پہ کب فائے جزائیہ کا جواب شرط پر داخل ہونا جائز ہے۔ آنسر نمبر 14، تدخل الفاء على جواب الشرط جوازا، فائے جزائیہ داخل ہوتا ہے جواب شرط پر جوازا اذا كان مضارعا مثبتا، یعنی اذا كان الجواب مضارعا مثبتا، جب جواب کیا ہو، فعل مضارع مثبت ہو، تو ایسی صورت میں فا کا داخل ہونا جواب شرط پر جائز ہے۔ نحو من یطلب فیجد، جو طلب کرے گا وہ اسے پالے گا۔ اب یہاں کیا ہے، مانے شرطیہ ہے، یطلب کیا ہے، فعل و فاعل فعل شرط، فیجد یہ کیا کہتے ہیں جملہ از فا کے بعد ایک ہوا ہے، وہ مبتدا ہے، یجدو فعل و فاعل، اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ جواب شرط ہے۔ اچھا، یہ مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے یجدو، اس لیے یہ مجزوم نہیں ہوا ہے چونکہ جملہ اسمیہ محلاً مجزوم ہے۔ ہذہ فائدۃ متى اقترن المضارع بالفاء، جب بھی فعل مضارع مقترن ہو فا کے ساتھ تو وجب رفعہ علی تقدیر ضمیر، فعل مضارع کو رفع دینا واجب ہے ایک ضمیر کو مقدر رکھنے کی بنا پر، بعد الفائی، وہ ضمیر جو کہ مقدر ہوگی بعد الفائی فا کے بعد، یعنی فا کے بعد ایک ضمیر مقدر ہوگی۔ اچھا، اور کیا ہے، اس ضمیر کے مقدر ہونے کی بنا پر فعل مضارع کو رفع دینا واجب ہے۔ محلہ الرفع علی الابتداء، جس ضمیر کا محل جو ہے وہ رفع ہے علی الابتداء، ابتداء کی بنا پر، یعنی وہ ضمیر محلاً مرفوع ہوگی مبتدا ہونے کی بنا پر۔ والجملۃ من المضارع، اور جملہ مضارع میں سے، وفاعلہ، اور مضارع کے فاعل میں سے، پورا جملہ جو ہے خبر عنہ، یعنی فعل مضارع اور اس کا فاعل جو ہے وہ کیا بنے گا، خبر عنہ، اس ضمیر سے خبر بن جائے گا، مبتدا سے خبر بنے گا۔ جیسے مثال آپ کو دیے ہیں، من یطلب فیجد، پس جو شخص طلب کرے گا، فیجد، پس وہ اسے پالے گا۔ اب دیکھو یہاں فا کے بعد ایک ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، وہ مبتدا ہے، اور یجدو جو ہے اس کی خبر ہے، فعل و فاعل اس کی خبر، پھر مبتدا خبر مل کر کیا بنے گا، من کے لیے جملہ اسمیہ جواب شرط بن جائے گا۔ یہ انشاءاللہ اب تک بات پہنچی ہوگی۔ اب آگے چلیں، سوال نمبر 15، فی کم موضع یمتنع دخول الفاء علی الجواب، کتنے موارد میں فا کا داخل ہونا ممتنع ہے جواب شرط پر۔ آنسر نمبر 15، یمتنع دخول الفاء علی الجواب فی ثلاثۃ مواضع، فا کا داخل ہونا ممتنع ہے جواب شرط پر فی ثلاثۃ مواضع،
تین موارد میں، یہ مواضع اس لیے پڑھا ہوں چونکہ یہ غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع ہے۔ اچھا، نمبر 1، فا کا داخل ہونا تین موارد میں ممتنی ہے جواب شرط پر۔ پہلا مورد، اذا کان الجواب ماضیا متصرفا مجردا من قد، جب جواب کا کیا ہو، فعل ماضی ہو، متصرفا ایسا فعل ماضی جو کہ متصرف ہو، مجرد ماضی خالی ہو، کس سے؟ قد سے، تو ایسی صورت میں فا کا داخل ہونا ممتنی ہے۔ نحو من صبر ظفر، پس جو صبر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں کیا ہے، یعنی ظفرہ فعل ماضی ہے جواب شرط، اور متصرف بھی ہے اور قد سے خالی بھی ہے، لہٰذا فا کا اس پر لگانا ممتنی ہے۔ فظفرہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ صبرہ فعل و فاعل، من کے لیے فعل شرط، ظفرہ فعل و فاعل، من کے لیے جزائی شرط۔ ہماری شاہد مثال ظفرہ میں ہے، یہ ماضی ہے، متصرف ہے اور قد سے خالی ہے، لہٰذا فا اس میں ممتنی ہے۔ دوسرا مورد، اذا کان الجواب مضارعا منفیا باللم، جب جواب شرط کیا ہو، ایسا مضارع ہو منفیا باللم، جس مضارع کی نفی کی گئی ہو لم کے ذریعے۔ دیکھو کانا کے اندر ضمیر ہے، وہ جواب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ کانا کے لیے اسم ہے، اور ماضیاً اور منفیاً یہ کانا کی خبر ہے۔ نحو من جاد لم یندم، من جاد لم یندم۔ اب فرماتے ہیں کہ من کیا ہے، من شرطیہ ہے، من شرطیہ، جادہ یہ فعل و فاعل، فعل شرط ہے، فعل و فاعل فعل شرط، اور لم یندم یہ جو ہے اس کے لیے جواب شرط ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے مثال تھوڑی سی چینجنگ کر کے لائے ہیں، ویسے انہوں نے جو مثال پیش کی ہے وہ اس طرح دیے ہیں، من حرص علی العلم لم یندم، جو علم کا حریص ہوگا وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال انہوں نے زیادہ دے دیے ہیں، زیادہ کا معنی میرے ذہن میں نہیں، آپ خود تلاش کریں۔ اچھا، من جادہ لم یندم، یہاں کیا ہے، ہماری شاید مثال لم یندم میں ہے، یہ مضارع ہے، منفی بھی ہے لیکن لم کے ذریعے ہے۔ اگر ماں اور لن کے ذریعے ہوتا تو فا کا داخل ہونا واجب تھا، لیکن یہاں جو ہے مضارع جو ہے وہ منفی ہے لم جازمہ کے ذریعے، لہذا فا کا داخل ہونا اس پہ ممتنی ہے۔ آگے چلیں، تیسرا مورد، اذا کان الجواب مضارعا منفیا باللتی لیس لنفی المستقبلی، جب جواب ایسا مضارع ہو منفیا جس کی نفی کی گئی ہو، باللتی ایک ایسے لا کے ذریعے، لیست لنفی المستقبلی جو مستقبل کے نفی کرنے کے لیے وہ لا نہیں ہے، بل لمجرد النفی بلکہ مجرداً نفی کرنے کے لیے آیا ہے، صرف نفی کرنے کے لیے۔ نحو وَإِن تَعُدُّوا، یعنی مجرد نفی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی زمانے کے ساتھ، یعنی مستقبل کی نفی کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ مطلق زمانے میں نفی کرنے کے لیے وہ لا استعمال ہوا ہو، جیسے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکو گے، نہ آنے والے زمانے میں، نہ زمانے حال میں، نہ زمانے ماضی میں۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ صرف نفی کرنے کے لیے آیا ہے، مستقبل کی نفی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف نفی، محض نفی کرنے کے لیے تحصو کے ساتھ جو لا لگا ہے یہ صرف محض نفی کرنے کے لیے، لہٰذا اس کے ساتھ فا کا داخل کرنا درست نہیں ہے، یعنی فا کا آنا ممتنع ہے۔ ان شرطیہ تعدو فعل و فاعل، نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ مفعول بہ، تعدو کے لیے لا لائے نافیہ، تحصو فعل ضمیر اس کے لیے فاعل، ہا اس کے لیے مفعول، یہ فعل و فاعل مفعول مل کر ان کے لیے جزائی شرط۔ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا فائدہ عرض کرتے ہیں۔ ہذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے، اذا کانت لا لنفی المستقبل، جب لا جو ہے مستقبل کی نفی کرنے کے لیے ہو تو ربط الجواب بالفاء، فا کو جواب کو ربط دیا جاتا ہے فا کے ذریعے، یعنی فا جواب پہ داخل ہوگا، مرفوعا علی تقدیر المبتدا، درحال کہ وہ جواب مرفوع ہوگا مبتدا کو مقدر رکھنے کی بنا پر، یعنی کیا مطلب؟ وہ جواب فا جس سے مضارع پہ داخل ہے وہ حقیقت میں ایک مبتدائی محذوف کے لیے خبر بن رہا ہے، اور مبتدا خبر مل کر پھر جا کے وہ کیا بنے گا؟ فعل، وہ شرط کے لیے جزائی شرط بن جائے گا، جواب شرط بنے گا۔ نحو فمن یؤمن بربہ، پس ہر وہ شخص جو اپنے رب پہ ایمان لائے، فلا یخاف بخسا، پس اسے کوئی خوف نہیں، اور کیا ہے؟ اسے نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، اور ولا رہقا، نہ اس پہ کوئی عذاب ہوگا۔ اب ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ فلا یخافو میں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ لا کے بعد ایک نہیں، فا کے بعد ایک ہوا محذوف ہے، لہٰذا لا یخافو بخسا ولا رہقا، یہ فعل و فاعل مفعول مل کر کیا ہے؟ ہوا مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ اسی لیے چونکہ جواب جملہ اسمیہ ہے، یخافو فعل مضارع کیا ہے؟ مرفوع ہے، نہیں تو مجزوم ہونا تھا نا، چونکہ یہ ایک مبتدائی محذوف کے لیے خبر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس درس کے اتصال کے لیے 2-3 ریکارڈنگ رہ گئی، پھر انشاءاللہ یہ 21 تک مکمل ہو گیا۔ 21 سے اوپر جہاں تک پہنچا دیا ہے، اللہ نے توفیق دی تھی ادھر تک پہنچایا ہے، تو جب یہ 21 مکمل ہو جائے گا تو یہ ٹاپک کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں منطق اور شرع عوامل، شرع میات و عامل، اور کوشش کرتے ہیں ترمیر اور کیا کہتے ہیں سمجھیا بھی آپ کی خدمت میں باری باری سے پیش کریں۔